محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج اس ویڈیو کی طرف، اور میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ اس طرح کی ڈی پی پروفائل بنانے کے لیے آپ کو کیا کام کرنا ہے۔ وہ چلتے ہیں، پہلے اردو ڈیزائنر اوپن کیا، اردو ڈیزائنر میں ہم نے پلس پہ کلک کیا، پروفائل کا سائز کلک کر کے اس پر سب سے پہلے ہم نے دائرہ اٹھانا ہے، سرکل لکھنا ہے وہاں پر۔ تو اردو ڈیزائنر پر یہ سرکل کے کافی سارے شیپ آ گئے، جو آپ رکھنا چاہے وہ رکھ لیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں زیادہ یوز کرتا ہوں اس میں۔ تو یہ میں نے سلیکٹ کر لیا، اس کو بڑا کر کے اس کا سائز انکریز کر کے، اور پھر اس کو بعد یہ آ گیا درمیان میں، اس کو بالکل سینٹر میں کر کے اب اس کو کر دیا میں نے، اس کا سائز بڑا کر کے اس کو سینٹر میں کر کے یہاں سے لیئر سے اس کو کر دیا لاک۔ یہ ہو گیا لاک۔ اس کا بیک گراؤنڈ آپ نے سفید ہی رکھنا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیک گراؤنڈ پر کیسے جائے گا۔ یہاں پر یہ میں نے لکھ لیا حافظ، یہ ایک دوست کا نام میں نے لکھنا ہے۔ تو یہ حافظ، اس کے مختلف فونٹ آپ انسٹال بھی کر لیں، اور یہاں پر جو موجود ہے اس میں سے بھی اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ حافظ یہ آ گیا ہمارا، یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گیا۔ کلر میں بلیک ہی رکھ رہا ہوں کیونکہ آگے جا کر یہ کلر مجھے ویسے بھی بڑا پسند ہے، لیکن آگے جا کر بھی اس کا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کلر کیوں اتنا پیارا ہے۔ یہاں پہ میں نے ایڈجسٹ کر لیا۔ اب میں لکھ رہا ہوں نام یہاں پر حافظ۔ اچھا، یہ حافظ عدیل لکھنا ہے، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ اردو ڈیزائنر میں اگر لفظ علیحدہ علیحدہ لکھو گے تو اس کی خوبصورتی زیادہ بڑھے گی، بجائے اس کے کہ اس کو ہم اگر ایک دفعہ ساتھ لکھیں تو اس میں بڑا وقفہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اس کو پہلے ایڈجسٹ کر لیں آئین دال کو۔ اب اس کو میں نے ڈپلیکیٹ کر کے اس کو، کیونکہ سائز اس کا برابر رکھنا ہے اس وجہ سے اس کو ڈپلیکیٹ کر کے آگے میں نے یا دال لے آیا۔ اب یہاں سے تھوڑا سا اس کو، تو اس کے بہرحال آپ نے جس طرح سے سیٹنگ کر لینا۔ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے۔ عدیل لکھا گیا، اب یہ آ گیا عباسی لکھنا ہے میں نے آگے، تو یہ آئین با آ گیا یہاں پر۔ یہ اس کا ڈپلیکیٹ لے کے ابا کا اگر سین یا عباسی، یہ ہے حافظ عدیل عباسی۔ آگے لکھنا ہے زیائی میں نے، تو زاد یا الف یعنی جو لفظ ساتھ آتے ہیں ان کو ساتھ لکھنا ہے، یعنی کہ ایک ایک لفظ جدا جدا کر کے لکھنا ہے آپ نے، اس طرح سے کہ دو مختلف الفاظ ایک دفعہ، یعنی اگر الفاظ کے درمیان میں وقفہ آ رہا ہے تو اس کو علیحدہ کر دینا ہے آپ نے، پھر اس کے بعد اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی آپ نا اس کا آپ کو ایڈجسٹ کرنا آسانی رہے گی۔ حافظ عدیل عباسی نام لکھا گیا۔ اب نیچے میں نے لکھنا ہے نمبر۔ تو نمبر کے لیے پہلے میں ایڈ ٹیکسٹ میں جاتا ہوں، نمبر میں نے یہاں سے کاپی کیا ہوا ہے اس دوست کا، تو یہ آ گیا اس کا نمبر۔ تو اس کو میں نے نیچے رکھنا ہے، لیکن اس کو کوڈ اوپر اور نمبر نیچے کرنے کے لیے اس کو میں نے درمیان میں نیچے کر دیا تیر کے نشان سے۔ تو اب اس کو پہلے ہم نے فونٹ دے لیتے ہیں، اس کا یہ فونٹ آ گیا۔ اب ہم نے کرنا ہے یہاں پر یہ آپشن ہے لائن سپیس کا، کہ اوپر والے اور نیچے والی لائن کے درمیان وقفہ کم کرنے کے لیے یہ سیٹنگ ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑا اس کا سائز انکریز کر دیتے ہیں، یہاں سے آ گیا یہ فارمیٹ پہ، اس کو آپ نے نا برابر کر دینا ہے کہ بالکل سینٹر میں دونوں آ جائیں۔ یہ یہاں پہ ہو گیا، سائز اس کے حساب سے، فریم کے حساب سے آپ نے نا ایڈجسٹ کر لینا۔ لکھنا آپ نے اس دائرے کے اندر، اس دائرے کے باہر آپ نے کچھ نہیں لکھنا۔ تو یہ اس کے بعد یہاں سے میں واٹس ایپ کا نشان ڈھونڈ لیتا ہوں، تو یہاں پر آپ لکھ لیں واٹس ایپ۔ تو واٹس ایپ کے مختلف اس میں شیپ واٹس ایپ کے آ جائیں گے، تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں یہ اٹھا لیتا ہوں، یہ آ گیا۔ اس کو ری سائز کے لے کر اس کا سائز کر دیا ہم نے چھوٹا، یہاں کو اس کو سامنے پر رکھ دیا۔ تو یہ آ گیا واٹس ایپ کا نشان، یہ ایڈجسٹ ہو گیا۔ اب اس کو فل ہائی ریزولوشن پر جا کر میں نے اس کو سیو کر لینا۔ یہ اب میرا کام ہو گیا۔ یہ فل کوالٹی میں کرنے کے لیے آپ کے پاس اردو ڈیزائنر کا پریمیم موجود ہونا چاہیے۔ یہ دوستو گوگل کا remove.bg، اگر آپ وہاں سے اردو ڈیزائنر سے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر کے لاؤ گے تو وہ بیک گراؤنڈ ریموو وہاں پر نہیں ہوتا، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک نام کا بیک گراؤنڈ ریموو کیا ہوا ہے پہلے بھی، دوبارہ اپلوڈ امیج پہ گیا، گیلری پہ کلک کیا، تو وہ ہم نے اٹھا لینی ہے پکچر کے فولڈر سے جو ابھی ہم نے بنایا۔ تو یہ آگے میرے سامنے، تو یہاں پر یہ پہلے نمبر پہ رکھا ہے میرا حافظ عدیل عباسی زیائی۔ تو یہاں پہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو جانا ہے۔ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر لیں، اس کو آپ نے کر لینا ڈاؤن لوڈ۔ اب ہم نے جانا ہے 3D موک اپ بنانے کے لیے فوٹو جی ایپ میں۔ یہ فوٹو جی آپ کو کہاں سے ملے گی، اس کے لیے میں آپ کو طریقہ کار آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجئے کہ میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، کیونکہ
काफ़ी दोस्त ये कह रहे हैं कि ये हमसे डाउनलोड नहीं हो रहा। सॉरी, ये मेरा पहला गलत हो गया। 1500 का रखना है साइज हमने, जिसका फ्रेम का साइज होता है। अब हमने उठा लेना है वो रिमूव बैकग्राउंड वाला इसको। अब यहाँ से इसको हमने साइज बड़ा कर लेना है, इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये आ गया इसका साइज। अब इसको हमने टूल्स पे जाके अब यहाँ पे 3D पे ऊपर निशान पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक काफ़ी आ गया। तो ये वाला वो शेप है जो मैं बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने ना ये ऐड पूरा देखना है। जब ये ऐड चलेगा, अगर आपने ऐड को स्किप कर दिया तो आपका ये मोकअप नहीं बनेगा। ये इस एप्लीकेशन की तरफ से लाजमी होता है कि आप उनका ये ऐड देखें। तो चलिए देखते हैं ये ऐड चल जाए। तो ये ऐड जैसे ही ख़त्म होगा तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। इसमें ये 2 ऐड देते हैं, एक पहले देते हैं, एक बाद में जब मोकअप बन रहा होता है तो वहाँ पर ये 2 ऐड इन देने होते हैं। पहला ऐड कभी वो 10 सेकंड का देते हैं, कभी 15 सेकंड का, कभी 30 सेकंड का। अब ये ऐड चल गया, यहाँ से हमने इसको क्लिक कर देना बैक पे। अब यहाँ से आगे ये जुब्बा सिफारिश पे हमने क्लिक किया। ये पहले एक बना हुआ ऊपर मौजूद है, उसको मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपने ना मोकअप पिछले वाला रिमूव कर देना है। अगर पिछले वाला रिमूव न किए तो नया मोकअप आपका नहीं बनेगा। अभी यहाँ पे मोकअप बन रहा है, लेकिन मेरे ये दोस्तों आपको पता है कि जैज़ के सिग्नल ना बहुत ही वीक होते हैं यहाँ पर हमारे इसमें, तो उस वजह से ये बहुत ही परेशान कर रहा है। तो ये सिग्नल का प्रॉब्लम था जिस वक्त मैं स्क्रीन रिकॉर्ड ये बना रहा था, क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन है। उर्दू डिजाइनर पर वो भी आपका ऑनलाइन बनेगा अगर दरमियान से अपने शेप वगैरह उठाने हैं। और जब यहाँ पर फोटो जी पर आप आएंगे तो आपके लिए नेट का पैकेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नेट का पैकेज नहीं है तो आपके पास फोटो जी नहीं चलेगी, आपका ये 3D मोकअप नहीं बनेगा। ये सारा ऑनलाइन काम है। तो अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों इसके साथ साथ ये इतना खूबसूरत प्रोफाइल है कि काफ़ी दोस्त बनवा रहे थे और काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि हमें ये बता दो। तो इसके लिए ये वीडियो पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पर, सिर्फ इसको बनाने के लिए। अगर आपने आगे जो कुछ भी पूछना हो, जो कुछ बनाना हो, इश्तिहारात हैं, लोगो है, प्रोफाइल है, और कारोबारी एड्स हो गए, विजिटिंग कार्ड हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, ये तमाम आपको सिखाए जाएंगे यहाँ पर। तो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन यूट्यूब पर आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए यहाँ से इसको स्किप कर देता हूँ मैं। जी तो दोस्तों ये काफ़ी देर चलता रहा था, मैंने वीडियो स्किप कर दिया था कि आपको ज़्यादा इंतजार न करना पड़े। तो अभी यहाँ पे हमारा मोकअप बन गया। डाउनलोड बा कैफियत पे क्लिक कर देना है। अभी हमारी गैलरी में डाउनलोड आ गया। वो जो दोस्त हाफिज़ अदील अब्बासी साहब है उनको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ। ये देखिए, हाँ जी हाफिज़ अदील अब्बासी साहब, ये आपका मोकअप तैयार है, आपकी प्रोफाइल डीपी तैयार है। और यहाँ से ना आपने उसको कट करके भेज देना ताकि वाज़ेह नज़र आए। यहाँ पे क्रॉप करके ना व्हाट्सएप पे जो मैं वैसे भेज रहा हूँ, अब वैसे भी भेज सकते हैं और उस वक्त वो खुद एडजस्ट कर लेंगे। ये लें भाईजान, ये लें भाईजान, क्योंकि जब भी किसी को मुखातब करें तो प्यार और मोहब्बत। तो चलिए दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, आपके लिए एक डीपी फ्री बना दूंगा।